بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في قرآن مجيد بسم الله الرحمن الرحيم فإذا عزمت فتوكل على الله إن الله يحب المتوكلين۔ عزیزان، خداوند عالم قرآن مجید میں ارشاد فرما رہا ہے کہ جب تم ارادہ کر لو تو اللہ پر بھروسہ کرو، وہ توکل اور بھروسہ کرنے والوں کو دوست رکھتا ہے۔ تو عزیزان، ماہ رمضان المبارک کا آج 8واں دن اور یہ جمعہ خصوصاً ہمارے لیے بہت سی باعث برکت ہے اور رحمت کا باعث ہے۔ اس جمعے کے دن خصوصاً ہم ایک اللہ کے سامنے قرب حاصل کرنے کا اچھا موقع ہے، اور عزیزان یہ برکت و رحمت کا مہینہ ہمارے لیے ایک بلندی حاصل کرنے کا مہینہ ہے۔ ہر وہ دن، ہر وہ لمحہ، ہر وہ وقت، ہر وہ ساعت، ہر وہ گھڑی کہ جو اس ماہ رمضان کا ہمارے لیے باعث برکت ہے، ہر وہ لمحہ جو ہمارے لیے بلندی تک پہنچانے کے لیے کافی ہے، ایک لمحہ اس ماہ رمضان کا۔ عزیزان، اس ماہ رمضان میں جو کہ قرآن نازل کیا ہے، اس قرآن کی برکت سے یہ ماہ رمضان بھی مبارک ہو گیا اور یہ روزہ بھی مبارک ہو گیا اور ہمارے گھر بھی مبارک ہو گئے، ہمارے معاشرے، ہمارے ماحول، ہمارے موسم سب کچھ برکت میں تبدیل ہو جاتے ہیں، اور ہمارے اس قرآن کی وجہ سے ہمارے سب کچھ اچھے چل رہے ہیں۔ عزیزان، اس قرآن کی برکت سے شیطان بھی قید ہو گیا ہے، یہ بھی خصوصاً ہمیں دھیان دینا چاہیے، غور و فکر کرنا چاہیے کہ یہ قرآن کے نازل ہونے کا یہ سب سے بڑا فائدہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس ماہ رمضان المبارک میں شیطان کو قید کر دیا ہے۔ یعنی قرآن نزول کا مطلب کیا ہے؟ یہ قرآن نزول یعنی جس طریقے سے ہمارے فہم میں جیسے بارش نازل ہوتی ہے، یعنی بارش کا اترنا، اس طریقے سے قرآن کا نزول نہیں ہے۔ یعنی کیا مطلب قرآن نزول سے؟ مطلب یہ ہے کہ یہ قرآن جب نازل نہیں ہوا تھا، یعنی جب رسول اللہ کے اوپر نازل نہیں ہوا تھا، اس سے پہلے یہ قرآن ہمارے سمجھ سے پرے تھا، یعنی ہمارے پاس جو ہے ہماری فہم میں نہیں تھا، ہم سے قابل دسترس تھا، ہم نہ پڑھ سکتے تھے نہ سمجھ سکتے تھے۔ پھر اس کے بعد خداوند عالم نے کیا کہا؟ اس قرآن کو نازل کر کے اس کا مطلب سمجھایا یہ ہے کہ ہم نے اس قرآن کو قابل فہم بنا دیا، یہ قرآن کو ہم نے تمہاری زبان دے دی، یہ محاورے کی زبان دے دی، یعنی تمہارے اندر یہ جو نہ سمجھ رہے تھے یہ قرآن کو، اب جب تمہارے زبان میں یہ قرآن آ گیا ہے تو اب قرآن کو تم سمجھو گے بھی اور سمجھ کر کے تم ہدایت یافتہ بھی ہو جاؤ گے۔ تو اس لیے یہ قرآن ہمارے لیے ہدی للمتقین، متقین کے لیے ہدایت ہے۔ اس لیے یہ قرآن کی برکت سے یہ روزہ بھی برکت کا باعث بنا، رمضان بھی برکت کا باعث بنا۔ تو عزیزان، خداوند عالم نے کیا ارشاد فرمایا کہ جب تم کسی کام کے لیے ارادہ کر لو، خصوصاً اس ماہ رمضان میں اپنے آپ کو ہم ارادہ کریں کہ اللہ پر توکل اور بھروسہ کریں، اور وہ توکل اور بھروسہ کرنے والوں کو دوست رکھتا ہے، اور اگر ہم کسی اور پر بھروسہ کرتے ہیں یا کسی اور سے امید اور کسی اور سے لو لگاتے ہیں، یعنی کیا مطلب؟ خداوند اعلیٰ ہم سے دوست نہیں رکھتا ہے، یعنی کیا دوست نہیں رکھتا، یعنی ہم سے دشمنی رکھتا ہے۔ بہت ساری روایت اور بہت ساری حدیث موجود ہیں جو انشاءاللہ ابھی بیان ہوں گے، جس طریقے سے خدا پر توکل کیوں کریں ہم۔ وقالوا حسبنا اللہ ونعم الوکیل، اور انہوں نے کہا کہ ہمارے لیے خدا کافی ہے اور وہی ہمارا ذمہ دار ہے۔ کس لوگوں نے کہا؟ مومنین، صاحب عزت،
جو اللہ پہ یقین کرتے ہیں، امید رکھتے ہیں اور بھروسہ کرتے ہیں، ان لوگوں نے کہا کہ اللہ ہمارے لیے کافی ہے اور وہی ہمارا ذمہ دار ہے، یعنی ہمارے لیے وہی پالن ہار ہے اور اس کے لیے کوئی ہمارا پالن ہار نہیں ہے۔ ایک جگہ ارشاد فرمایا وَمَن يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ، اور جو خدا پر توکل اور بھروسہ کرے گا خدا اس کے لیے کافی ہے، خدا اس کے لیے کافی ہے۔ تو عزیزان، تو ہم کو کیا چاہیے کہ ہم مثلا اللہ نے ہم کو ہاتھ دیے، پیر دیے، سمجھنے کے لیے جو ہے ذہن دیے، اچھی فکر دی، اور چلنے کے لیے پیر دیے، دل دیے، دماغ دیے، یہ سارے اعضاء کیا ہیں؟ یہ تاکہ اس کو آپ استعمال کریے، کیونکہ یہ خدا کی دی ہوئی نعمت ہے۔ اگر یہ خدا نہ دیتا تو آپ نہ چل سکتے تھے، نہ سوچ سکتے تھے اور نہ سمجھ سکتے تھے۔ یعنی ہم جو کچھ کر رہے ہیں یہ خدا کی دی ہوئی نعمت سے کر رہے ہیں، تو خدا کی دی ہوئی نعمت سے جب کر رہے ہیں تو خدا ہی کے اوپر بھروسہ اور توکل کرنا چاہیے۔ کیوں کرنا چاہیے؟ کیونکہ آنکھ اس نے دی ہے، آنکھ کسی آدمی نے نہیں دیے، زبان کسی آدمی نے نہیں دیے، یہ جو دل کی دھڑکنیں جو ہیں چل رہی ہیں یہ خدا کی وجہ سے چل رہی ہیں۔ اگر خدا چاہے ایک جھٹکے میں دل کے دورے آ جائیں، پیر دیے اس وجہ سے کہ آپ چل سکیں، اگر پیر کوئی انسان دیتا تو بھائی سمجھ میں آتی کہ کسی انسان پہ بھروسہ کیا جا سکتا ہے۔ یعنی خداوند عالم کے علاوہ اس دنیا میں کوئی بھی ایسا نہیں ہے کہ جو انسان کو کسی بھی صورت میں مدد کر سکے۔ یعنی مدد کا مطلب کیا ہے؟ آنکھ نہیں دے سکتا، زبان نہیں دے سکتا، اپنا پیر، اپنے ہاتھ، یعنی جس طریقے سے خدا نے یہ جو بنائے ہوئے ہیں اس طریقے سے انسان مدد نہیں کر سکتا ہے۔ تو اس لیے جب خود ہم کو خداوند عالم نے اتنی نعمت سے نوازا ہے، اتنا قیمتی بنایا ہے، تو ہمارا فرض یہ ہے کہ خداوند عالم کے علاوہ کسی پہ بھروسہ نہ کریں اور کسی سے امید لگانے کی ضرورت نہیں ہے۔ جس نے اتنا سب کچھ دیا ہے تو باقی معاملوں میں بھی خدا کے علاوہ کسی سے امید، کسی سے لو لگانے کی ضرورت نہیں ہے۔ وَعَلَى اللَّهِ فَلْيَتَوَكَّلِ الْمُؤْمِنُونَ، اور صاحبان ایمان تو صرف اللہ ہی پر توکل اور بھروسہ کرتے ہیں۔ جو اس صاحبان ایمان کا مطلب کیا ہے؟ جو ایمان لے آئے، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، جو مومن ہیں وہ اللہ ہی پر بھروسہ کرتے ہیں اور ان کے علاوہ کسی پہ بھروسہ نہیں کرتے ہیں۔ اِنَّهُ لَيْسَ لَهُ سُلْطَانٌ عَلَى الَّذِينَ آمَنُوا وَعَلَى رَبِّهِمْ يَتَوَكَّلُونَ، شیطان ہرگز ان لوگوں پر غلبہ نہیں پا سکتا جو صاحبان ایمان ہیں اور جن کا اللہ پر توکل اور اعتماد ہے۔ کیا ہے؟ شیطان کسی بھی صورت میں اس انسان کو پھنسا ہی نہیں سکتا۔ جو انسان صاحبان ایمان ہے، ایمان اچھے دل سے لایا ہے، اللہ پہ بھروسہ کر رہا ہے، اللہ پہ اطمینان ہے اور اسی پہ بھروسہ کیا ہوا ہے۔ تو اب عزیزان، اگر ہم شیطان کے جال میں پھنسے ہیں، یا شیطان ہم کو بہکا رہا ہے، تو اس کا مطلب یہ کہ ہم صاحبان ایمان نہیں ہیں، ہم اللہ پہ بھروسہ نہیں کر رہے، ہم اللہ پہ اعتماد نہیں کر رہے ہیں۔ تو اس لیے ہم کو ہر معاملے میں اللہ پہ بھروسہ کرنا ہے۔ قال صادق علیہ السلام لما سئل علی حد التوکل، امام صادق علیہ السلام سے سوال کیا گیا کہ توکل کی حد کیا ہے، بھروسے کی حد کیا ہے؟ تو آپ نے فرمایا تم خدا کے ہوتے ہوئے کسی سے نہ ڈرو۔ کیا ہے؟ خدا کے ہوتے ہوئے کسی سے نہ ڈرو۔ مثلا کسی بھی رشتہ دار میں بہت سارے ایسے ہوتے ہیں کہ ہم کو وہ زبردستی کسی کام پہ مجبور کرتے ہیں کہ اگر تم فلاں سے نہیں بولو گے تو میں تم سے بھی نہیں بولوں گا، اگر تم فلاں سے بولنا پڑے گا تم کو، کیونکہ ہماری اس سے دوستی ہے، آپ سے دشمنی ہے، تو آپ کو بھی بولنا پڑے گا۔ کیوں؟ کہ ہماری بھی اس سے دوستی ہے۔ تو عزیزان، یہ جو جبر اور زبردستی چلتے ہیں یہ ہر زمانے میں چلتے آ رہے ہیں عزیزان، اور ہر دور میں چلتے رہیں گے۔
تو اس پہ ہماری توجہ دینی ہے کہ کسی کے دباؤ میں ہم کوئی بھی فیصلہ نہ لیں۔ کیوں کہ اللہ نے کیا کہا کہ توکل، امام صادق علیہ السلام نے کیا کہا، توکل کی حد یہ ہے کہ خدا کے ہوتے ہوئے کسی سے نہ ڈریں عزیزان۔ تو اسی لیے ہر معاملے میں خود آپ فیصلہ کریں اور خود جو ہے حق کو باطل کو پہچانیں، اسلام کا قانون کیا کہتا ہے یہ ہم کو دیکھنے کی ضرورت ہے، نہ کہ یہ معاشرے کا قانون کیا کہتا ہے، دنیا کا قانون کیا کہتا ہے اس پہ چلنے کی ہمیں ضرورت نہیں ہے، بلکہ اسلام کے اندر جھانکنے کی ضرورت ہے عزیزان۔ ہر معاملے میں دیکھیے کہ یہ اسلام اس معاملے میں کیا کہہ رہا ہے، وگرنہ ہم اپنی فکر جہاں پہ لگائیں گے تو ہماری فکر میں شیطان بسا ہوا ہے، تو جیسے ہی ہم اپنی فکر کا استعمال کریں گے تو ہماری فکر میں شیطان وسوسہ کرے گا۔ اب اسلام کی فکر کے مطابق چلنا ہے کہ اسلام کی فکر کیا کہہ رہی ہے، اس لیے ہماری فکر ہمارے ہر معاملے میں کام نہیں آ سکتی، بلکہ اسلام کیا سوچتا ہے ہمارے معاملے میں، بلکہ اس کے حساب سے ہمیں چلنا ہے۔ قال رسول اللہ من سرہ ان یکون اقوى الناس فلیتوکل علی اللہ، رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جو یہ چاہتا ہے کہ سب سے بڑا طاقتور ہو جائے تو اسے چاہیے کہ وہ خدا پر توکل اور بھروسہ کرے۔ سب سے بڑا طاقتور کا مطلب کیا ہے؟ ہر چیز میں آگے ہو جانا۔ اگر دولت حاصل ہو رہی ہے، بزنس کر رہا ہے، خدا پہ اتنا بھروسہ کیا جائے کہ بزنس میں سب سے آگے ہو جائے۔ علم حاصل کر رہا ہے تو اتنا علم حاصل کرے کہ وہ علم حاصل کرنے میں سب سے آگے ہو جائے۔ کسی بھی کام میں سیکھ رہا ہے، ڈاکٹری کر رہا ہے، انجینئرنگ کر رہا ہے، تو اس معاملے میں اتنی محنت کرے، اتنا توکل کرے خدا پر کہ وہ ہر معاملے میں آگے بڑھ جائے ہر انسان سے، یعنی کہ طاقتور بن جائے، وہ خدا پہ بھروسہ کرے، توکل کرے۔ تو عزیزان ہر معاملے میں، ہر فیلڈ میں اگر وہ چاہتا ہے کہ ہر فیلڈ میں میں طاقتور بنوں، ہر فیلڈ میں سب سے آگے جاؤں، تو خدا کے اوپر بھروسہ کرنا ضروری ہے۔ التوکل افضل عمل، توکل خدا پر بھروسہ کرنا سب سے افضل اور بالا تر عمل ہے۔ قال امیر المؤمنین علیہ السلام، امیر المؤمنین علیہ السلام من توکل علی اللہ غنی عن عبادہ، جو خدا پر توکل کرتا ہے وہ اس کے بندوں سے بے نیاز ہو جاتا ہے۔ کسی سے امید نہیں لگتی۔ جب خدا کے اوپر ہمارا بھروسہ محکم ہو جائے تو ولو کوئی کتنا بڑا امیر ہو جائے تو ہمیں اس انسان سے امید نہیں لگانا ہے کہ وہ ہماری مجبوری میں کام آ جائے۔ ہم اپنی مصیبت کو ان کو نہ پیش کریں، ہم اپنی پریشانیوں کو ان تک نہ پہنچائیں۔ کیوں؟ پریشانی اس وقت پہنچائی جاتی ہے، مصیبتیں اس وقت بتائی جاتی ہے جب ہمارا توکل خدا سے اٹھ جاتا ہے، ہمارا بھروسہ خدا سے اٹھ جاتا ہے۔ اسی لیے ہر معاملے میں، ہر مصیبت میں خدا پر ہی بھروسہ کرنا ضروری ہے۔ قال امیر المؤمنین السلام التوکل خیر عماد، خدا پر توکل بہترین سہارا ہے اور اس کے علاوہ کوئی سہارا نہیں ہے۔ تو عزیزان گرامی، جس طریقے سے آپ تاریخ میں دیکھیں گے بہت سارے امام علی علیہ السلام کے دوران جو اس طریقے سے حاکم شام، امیر شام، جس طریقے سے اس نے چاہا کہ ابو ذر جو کہ صحابی تھے، ابو ذر کو، جناب ابو ذر کو بہکا دیا جائے، کیونکہ ان کا توکل خدا سے بہت زیادہ ہے، بھروسہ بہت زیادہ ہے، جتنا خدا اس کو دیتا ہے اس پہ راضی رہتے ہیں۔ آخر ان کا ایمان اور ان کا بھروسہ اتنا قوی کیسے ہے؟ 200 درہم، عزیزان تاریخ کا جملہ ہے، 200 درہم دے کر قاصد کے ذریعے سے ابو ذر جناب ابو ذر کے پاس بھیجتا ہے۔ 200 درہم جیسے ہی دق الباب ہوتا ہے، جناب ابو ذر کہتے ہیں کون؟ باقی میں امیر شام کی طرف سے آیا ہوں، قاصد ہوں۔
کیا کام ہے؟ کہا کہ یہ 200 درہم امیر شام نے دیے ہیں، کہا کہ آپ فقیر ہیں، آپ ضرورت مند ہیں، آپ کو ضرورت ہے 200 درہم۔ اب جیسے ہی دیتا ہے تو جناب ابو ذر، تاریخ میں لکھا ہے جناب ابو ذر باہر آتے ہیں، مساکین و فقیر کو اس کے سامنے دیکھتے ہیں، مساکین و فقیر کو بانٹ دیتے ہیں اس کے سامنے۔ کیوں اس کے سامنے؟ کیونکہ اس امیر شام کو جواب دینا تھا کہ دیکھو یہ مولا سے محبت کرنے والے، یہ رسول سے محبت کرنے والے، یہ اللہ پر توکل اور بھروسہ کرنے والے ایسے ہوتے ہیں۔ پھر جواب کیا دیا کہ جب میرے دامن سے یہ خزانے ختم ہو جائیں گے تو میں یہ لے لوں گا۔ کہا کہ کب ختم ہو گئے؟ اپنا خزانہ دکھائیے۔ اب جیسے ہی اپنے دامن کو ہٹایا، کیا دیکھا؟ 2 خشک روٹیاں۔ کیا ہے؟ 2 خشک روٹیاں اس کے دامن میں موجود تھی۔ کہا کہ اے قاصد امیر شام، اگر یہ 2 روٹیاں ختم ہو جائیں گی تو مجھے اتنا بھروسہ ہے کہ خداوند عالم جس طریقے سے آج 2 روٹیاں، یہ خشک روٹیاں اگر میسر ہو گئی ہیں، کل بھی خداوند عالم میں اتنا بھروسہ ہے کہ کل بھی وہ انتظام کر دے گا کسی نہ کسی کے ذریعے، کسی نہ کسی صورت میں۔ کہا کہ یہ جو 2 روٹیاں ہیں، ایک سے افطار کر لوں گا اور ایک سے سحری کر لوں گا تو میرا الحمدللہ روزہ ہو جائے گا، روزہ ہو جائے گا عزیزان۔ پھر اس کے بعد کیا ہوا کہ وہ لوٹ کر امیر شام کو بتاتا ہے، کہا کہ واقعاً یہ ابو ذر رسول اللہ کے صحابی، واقعاً خدا پہ توکل اور بھروسہ اتنا زیادہ۔ تو عزیزان پھر اس کے بعد کیا ہوتا ہے؟ جناب یوسف علیہ السلام کو وقت تمام ہو رہا ہے، جناب یوسف علیہ السلام کو کے ساتھ کیا ہوا؟ جب کنویں میں ڈالے جا رہے تھے جناب یوسف کو تو 11 بھائی تھے، سارے بھائی اکٹھا موجود ہیں۔ اب جیسے کنویں میں ڈال رہے ہیں تو جناب یوسف مسکرا رہے ہیں۔ کیا کہہ رہے؟ مسکرا رہے۔ یہودا ایک بہت ہی تیز تھا اس ٹائم، سارا کیا دھرا اسی کا ہی زیادہ تھا۔ یہودا نے پوچھا کہ اے یوسف، تم مسکرا کیوں رہے ہو؟ تم تو کنویں میں جا رہے ہو، آخر ماجرا کیا ہے؟ جناب یوسف نے کیا کہا؟ عزیزان یہ جملہ عزیزان دل کو چھو جانے والا جملہ ہے۔ جناب یوسف نے کیا کہا کہ میں یہ سمجھتا تھا کہ میرے 11 بھائی ہیں، میرے 11 بھائی ایسے طاقتور بھائی کہ میں یہ سمجھتا تھا کہ خداوند عالم نے میرے علاوہ کسی اور کو بھائی نہیں دیے، اتنے طاقتور، اتنے جرأت مند بھائی میں اس دنیا میں نہیں دیکھ رہا ہوں۔ لیکن میں نے یہ دیکھا تھا کہ اتنے طاقتور بھائی ہیں، کوئی بھی بھائی کے علاوہ میرے اوپر کوئی بھی کسی کی نظر نہیں لگے گی۔ کیوں؟ اس وجہ سے کہ میرے 11 جو بھائی ہیں بڑے طاقتور ہیں، اگر کوئی میرے اوپر ظلم کرنے کے لیے آگے بڑھے گا تو میرے یہ 11 بھائی مجھے بچانے کے لیے آ جائیں گے۔ لیکن کیا جواب دیا کہ نہیں عزیزان، خداوند عالم نے میرے اتنے سوچنے کا، اتنے تھوڑا سا سوچنے کا، خدا آپ پہ توکل، آپ پہ بھروسہ کرنے کا مجھے یہ جو سزا مل رہی ہے، سزا مل رہی ہے۔ کیا سزا مل رہی ہے؟ کہ میں آج کنویں میں جا رہا ہوں، میں آج کنویں میں جا رہا ہوں۔ کیونکہ میں نے تم کو اپنا کیا بنا لیا؟ بھروسے کے قابل بنا لیا، تم سے لو لگا لیا، تم پر امید کی کرنیں باندھ لی۔ اللہ نے مجھے سزا دی آج کہ میں کنویں میں جا رہا ہوں۔ اس لیے خدا سے توبہ کرتا ہوں کہ میں اب اللہ کے علاوہ کسی پہ بھروسہ اور نہ اللہ کے علاوہ کسی سے لو، اللہ کے علاوہ نہ کسی سے امید لگاؤں گا۔ تو اس لیے جناب یوسف اتنی بڑی سزا، کہا کہ یہ امید، یہ جو اتنے بھائی 11 بھائی، اسی لیے بھائی ہمارا کتنا بھی طاقتور ہو جائے تب بھی ہمیں خدا سے توکل اور خدا سے امید رکھنی ہے۔ ہمارے رشتہ دار کتنے بڑے امیر ہو جائے، اگر ہم کتنے غریب ہو جائے تب بھی ہمارا دھیان اور ہماری توجہ خدا کے اوپر ہونی چاہیے اور کسی کے علاوہ توجہ نہیں ہونی چاہیے۔
وقت تمام ہو گیا۔ خداوند عالم سے یہی دعا ہے کہ ہر معاملے میں، ہر فکر میں، ہر سوچ میں خداوند عالم ہمیں توفیق دے گی کہ ہم تیری بارگاہ میں آئیں اور آپ پہ بھروسہ کریں، تیری ذات پہ بھروسہ کریں۔ پروردگار ہمارے جتنے بھی گناہ صغیرہ ہیں، گناہ کبیرہ ہیں، ہمیں معاف فرما۔ پروردگار محمد والے محمد کا واسطہ ہے، جو بھی فقیر ہیں، مساکین ہیں، مجبور ہیں، لاچار ہیں، ان کی مجبوریوں کو دور فرما۔ پروردگار محمد و آل محمد کا واسطہ ہے کہ ہمارے امام کے ظہور میں تعجیل فرما، ان کے اعوان و انصار میں شمار فرما۔ وتقبل منا انك انت السميع العليم۔